اس مجلس میں عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام۔ یہ آیت دنیا کے ہر انسان کو یہ پیغام سنا رہی ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا جس دین کو پسند کر رہا ہے وہ دین ہے اسلام۔ اب جب اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے تو اس دین میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں پایا جائے گا، اور وہ دین کسی کے لیے بھی ضرر نہیں بنے گا، بلکہ ہر ایک کے لیے وہ فائدے کا کام کرے گا۔ اب اسلام پر جو عمل کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے مسلمان۔ ہم مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ ہم دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہمیں مسلمان۔ تو سچا، اچھا، پکا مسلمان وہی ہے کہ جس کے عمل سے کسی انسان کو ضرر نہ پہنچے۔ اگر مسلمان بھی ہے اور اللہ کی مخلوقات کو ضرر پہنچا رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اسلام خالی انسانوں کے سکون کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات میں چرندے اور پرندے اور جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ درختوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ عمل خیر کا حکم دیا گیا ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی پیاسے درخت تک پانی پہنچا دو تو یہ بھی عبادت الہی ہے۔ امیر المومنین مولائے متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمان ہے اپنے گورنروں کو کہ جہاں تمہیں بھیجا جا رہا ہے وہاں یا تو تمہارے اسلامی بھائیوں کی آبادی ہوگی، مسلمان ہوگی، یا غیر مسلم آبادی ہوگی جس میں مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن تم حاکم کی حیثیت سے جا رہے ہو تو جو مسلمان آبادیاں ہوں وہ رحم یہ سوچ کے کرنا کہ یہ ایمانی بھائی ہیں، اور جہاں مسلمان نہ ہوں وہاں رحم یہ سوچ کے کرنا کہ یہ تمہارے انسانی بھائی ہیں۔ تو مذہب انسان کو انسان سے لڑانے نہیں آیا ہے، مذہب آیا ہے انسان اور انسان میں بھائی چارگی کے لیے۔ اسلام فساد کا مذہب نہیں، اسلام لوٹ ماری کا مذہب نہیں، اسلام کسی کے مال کو غصب کرنے کا مذہب نہیں، اسلام کسی کی ناموس کو برے ارادے سے دیکھنے کا مذہب نہیں، اسلام ہر مذہب کا احترام کرنے والا مذہب۔ اسلام کی کتاب قرآن بتا رہی ہے، لیکن دیکھیے گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟ جب ملوکیت اور خلافت مل گئی
نہیں رہی کہ اسلام کیا ہے اور حکومت کیا ہے. بھئی ایک ایک لفظ پر میرے آپ توجہ رکھیے گا. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ کسی کا مال نہ غصب کرو. میں دعوت فکر دیتا ہوں سبھی مسلمانوں کو کہ اگر میری تقریر سے نا اتفاقی ہو تو سر پہ قرآن رکھ کے مخالفت کیجیے. کہ اسلام کسی کے مال کو غصب نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا جس رسول اسلام نے اسلام پھیلایا ہی تھا, جس کا کیا ہوا عمل اسلام تھا, وہی بی بی دربار میں کھڑی اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے. جس اسلام نے قتل و غارت سے روکا تھا, اسی اسلام کے سربراہ کہ نواسے کو زمانے نے قتل کر دیا. تو اسلام کی دو تصویریں ہیں, ایک حکومت والا اسلام اور ایک رسول اسلام والا اسلام. اب سنیے اس کی مثال کہ رسول اسلام والا اسلام کیسا ہے. رسول اسلام والا اسلام وہ اسلام ہے کہ جہاں جب ایک یہودی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, مسلمانوں کو برا لگ رہا ہے, کسی دن مسلمانوں نے اسے گرفتار کیا اور آ کے رسول اسلام کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ وہی یہودی ہے جو آپ کی حج و اشعار میں نظم کر کے ناکے پر بیٹھ کر طبلہ بجا کر پڑھتا ہے جس سے ہمیں اذیت ہوتی ہے. آپ حکم دیجئے تو ہم اسے قتل کر دیں. نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کہا کہاں ہے میرا بھائی علی. بھائی توجہ کیجئے گا, کہاں ہے میرا بھائی علی. یہاں علی کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں دشمن ہاتھ کھلے کھڑا ہو, پہلوان ہو, وہاں علی کی ضرورت ہے. یہاں تو بندھا ہوا کھڑا ہے, ہمیں حکم دیجئے ہم قتل کر دیں. کہا علی کو بلا کے لاؤ. حضرت علی آ گئے. سب کے سامنے نبی نے کہا کہ یا علی اس کی زبان کو کاٹ دو. کیا کرو آپ, زبان کو کاٹ دو. حضرت علی نے اسے پکڑا یہودی کو اور زبان کاٹنے کے ارادے سے لے چلے. تو جب حضرت علی چلے ہیں تو پوری مسجد خالی ہو گئی اور ہر مسلمان حضرت علی کے اور اس یہودی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ ابھی حضرت علی زبان کاٹیں گے. ایک میدان میں پہنچے, مسلمانوں کو روک دیا یہیں ٹھہر جاؤ, اور اب حضرت علی آگے آگے اسے لے کے گئے. جانے کے بعد اس کی رسیوں کو کھولا, آزاد کیا اور جیب میں کچھ رکھا اور کان میں کچھ کہا. وہ سٹ پٹ بھاگ گیا. اتنی مشکل سے پکڑا تھا یہودی کو اور رسول نے کہا زبان کاٹ دو, اور علی نے چھوڑ دیا. آنے دو. حضرت علی قریب آئے. یا علی زبان کاٹی. کہاں میں نے زبان کاٹ دی. ہائے ہائے توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, زبان میں نے کاٹ دی. دیکھیں اسلام کردار کا نام ہے, اسلام اخلاق کا نام ہے. ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. حضرت نے کہاں زبان کاٹ, کہاں کاٹی؟ نہ آپ کے ہاتھ میں چھری, خنجر, قینچی, اس طرح کچھ نہیں. کہاں کاٹی زبان؟ کہا زبان میں نے کاٹ دی. لوگ نبی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے شکایت کی. اللہ کے نبی آپ نے کیا کہا تھا؟ حضرت علی سے کہا میں نے کہا تھا زبان کاٹ دو.
کیا انہیں نے زبان نہیں کاٹی؟ ہم سب گواہ ہیں، انہیں چھوڑ دیا، کیا علی کو آنے دو۔ حضرت علی آئے مسجد میں، کیا یا علی یہ شور کیسا ہے کہ زبان نہیں کاٹی، زبان نہیں کاٹی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم کے خلاف علی کچھ کر ہی نہیں سکتا، آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو، میں نے کاٹ دی۔ اب صحابہ اکرام پہ اور ادھم ہو گیا کہ لیجئے مسجد کے اندر نبی کے سامنے نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، زبان کاٹی نہیں ہو، کاٹ دی کہہ رہے، ہلڑ ہوا۔ مولا علی نے کہا کہ بھئی پریشان کیوں ہوتے ہو، کل پھر وہ آئے گا، دیکھ لینا زبان کٹی ہے یا نہیں کٹی ہے۔ دوسرے دن وہ اپنے وقت معینہ پر ناقے پر بیٹھ کر طبلہ بجاتا ہوا پھر آیا۔ لوگوں نے کہا کہاں زبان کٹی ہے؟ مولا نے کہا ذرا قریب اسے آنے دو۔ اب جو قریب آیا تو جس زبان سے وہ نبی محمد کی حجو کرتا تھا، آج اسی زبان سے نبی محمد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ پوری آواز سے جواب دیں۔ اسی زبان سے نبی محمد کی تعریف کر رہا ہے۔ تو میرے مولا علی نے کہا زبان کٹی نہیں کٹی؟ تم سمجھ رہے تھے چمڑے کی زبان کاٹنے کو کہا ہے؟ نہیں، ہمیں دل کی زبان کاٹنے کا حکم تھا کہ عداوت کی زبان کاٹ کے محبت کی زبان لگا دو۔ ایک اور مل جل کا صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، اسلام تلوار چلانے کا مذہب نہیں ہے، اسلام انسانوں کے گلے اڑانے کا مذہب نہیں ہے، اسلام لوگوں کو بھوکا رکھنے کا مذہب نہیں ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام اخلاق کا مذہب ہے، اسلام کردار کا مذہب ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلمان انسان کو بھی اذیت پہنچا رہا ہے تو رسول اسلام خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ رسول اسلام خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن کا پیغام ہے ہم، اسلام کا پیغام ہے ہم۔ اسلام کا حکم کیا ہے؟ غور کیجیے گا، کلام سے پہلے سلام۔ میں چارج کر رہا ہوں، کلام سے پہلے سلام۔ سلام ہے سلامتی کی دعا۔ جو اسلام آغاز گفتگو سلامتی کی دعا سے کرے، انسان دشمن نہیں ہے۔ یہ جو تصویر بنائی گئی ہے اسلام کی کہ اسلام انسان دشمن، وہ آپ نے ظالم حاکموں کی کردار کو پڑھا ہوگا، اہل بیت کے کردار کو پڑھیے، جہاں قاتل کو بھی سیراب کیا جا رہا ہے۔ غدیری خلافت کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسلمان
مسلمان بھی سنیں، جس فرقے کا مسلمان ہو وہ سنیں، اور ہمارے اہل خنود بھائی اگر میری آواز کو سن رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ غدیری خلافت کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، رسول کے بھائی، رسول کے داماد، رسول کے جانشین، رسول کے وزیر، رسول کے بلا فضل خلیفہ، شب ہجرت بستر رسول پر سونے والے، کعبے میں پیدا ہونے والے، آغوش رسول میں آنے والے، زبان رسول کو چوسنے والے، تورات انجیل زبور قرآن کی تلاوت کرنے والے، شب ہجرت بستر نبوت پر نبی بن کر سونے والے، پوری آواز سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدر علی۔ بس عزیزان گرامی، زیادہ دیر مجھے نہیں عرض کرنا ہے۔ مکے کی زندگی تھی جو بیان کی، مدینہ کی زندگی میں مسجد نبوی کو تعمیر کرانے والے علی، مکے سے کافر جو آ رہے ہیں، دیکھیے لفظ کافر اس کو بھی سمجھ لیجئے، یہ مکی کافروں کے لیے ہے، ہمارے ہندوستان کے کافروں کے لیے نہیں۔ مکی کافر رسول کو ستاتے تھے، ہندوستانی کافر مسجدوں کے آگے بیٹھ کر دعا کی گزارش کرتے ہیں، اخباروں میں آتے ہیں، مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، خندق کے کل ایمان علی، لافتہ کا ترانہ جن کے لیے آیا وہ علی، خیبر کے علمدار وہ علی، صلح حدیبیہ کے کاتب وہ علی، فاطمہ کے شوہر وہ علی، حسنین کے بابا وہ علی، غدیر کے مولا وہ علی، نصیریوں کے خدا وہ علی۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے ان کے سر مطہر پر ضرب لگائی اور ضرب کا اثر بڑھتا گیا اور وقت شہادت 21 رمضان کا سویرا قریب آیا، غش پر غش ہے لیکن ایک مرتبہ غش سے افاقہ کیا اور کہا اے بنی عبد المطلب، اپنے خاندان والوں کو خطاب کیا کہ ایسا نہ کرنا کہ میرے مر جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد تم تلوار کو بے نیام کر کے کوفے کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے دوڑ رہے ہو کہ جب علی ہی نہ بچے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہرگز ایسا نہ کرنا۔ ہے کوئی ایسا جو اپنے قاتل کے لیے اور لوگوں کے لیے وصیت کر رہا ہو تلوار نہ چلانا، صرف میرے قاتل کو مارنا، اور اس نے بھی میرے اوپر ایک ضرب لگائی ہے تو اس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ ضرب نہ لگانا، اگر مر جائے تو ٹھیک ہے، بچ جائے تو اسے چھوڑ دینا۔ اور میں نے رسول خدا سے یہ سنا ہے کہ کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے ہاتھ پیروں کو اس کے جسم سے جدا نہ کرنا، مطلب یہ تھا قاتل کو مار کے اس کے جسم کو جدا نہ کرنا۔ یہ ہے اسلام،
اگر آپ دیکھیے تو کربلا میں سن 61 کے بعد سن 63 ہجری میں جب یزید کا لشکر مدینے آیا اور سنان جس نے حضرت علی اکبر کا نیزہ مارا تھا اس کو کیا کر رہے ہیں؟ پانی پلا رہے ہیں. وہ ڈر رہا ہے. کیا ڈرو نہیں، اطمینان سے پانی پیو. وہ تمہارا عمل تھا کہ تم نے بلا کے قتل کیا. یہ ہمارا عمل ہے کہ ہم پیاسے کو پانی پلاتے ہیں. آج آپ دیکھیں پورے بمبئی میں جہاں پر بھی شیعان علی کی چھوٹی سی آبادی بھی ہے وہاں بھی سبیل لگی ہوئی ہے. یہاں بھی سبیل لگی ہوئی ہے. سبیل پر کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف شیعہ پیئے؟ کیا یہ لکھا ہے صرف مسلمان پیئے؟ نہیں. میں نے ایک سبیل پر یہاں نہیں یوپی میں نے دیکھا کہ ایک پیاسی گائے آ گئی. ہائے توجہ کیجئے گا. تو جو سبیل پر پانی پلا رہے تھے انہوں نے اس گائے کو پانی پلانے کا انتظام کیا. تو ہمارے مذہب میں انسان تو انسان، جانور کی جان کا بھی خیال کا حکم دیا گیا ہے. اگر ہمارا کوئی عزادار آپ بتائیے کوئی کمپلین 2.25 مہینے میں کسی تھانے میں، کسی چوکی میں، کسی پولیس اسٹیشن میں ایسی درج ہوئی کہ جس میں ماتم کرنے والوں نے کسی کو ستایا ہو، کسی کو اذیت دی گئی ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر شیعہ بھی ہماری سبیل پر آتا ہے تو ہم پہلے اسے تبرک دیتے ہیں. ہم پہلے اسے کھانا کھلاتے ہیں، ہم پہلے اسے پانی پلاتے ہیں، کیونکہ حسین نے کربلا کے میدان میں انسانیت کو بچایا ہے. اسلام کیا ہے؟ 2 جملوں میں سن لیجئے. اسلام یہ ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو. تو کیا اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ اگر ہم سب نماز پڑھیں گے تو بڑا اللہ ہو جائے گا، ہم سب نماز چھوڑ دیں گے تو چھوٹا اللہ ہو جائے گا. نہیں، اللہ نے اپنی عبادتوں کا حکم دے کر ہمیں احساس بندگی سکھائی. کہ تم ہماری عبادت کر کے صحیح انسان بن جاؤ. تمہاری تکبر ہے، جماعت سے نماز پڑھو تاکہ تکبر مٹ جائے، غرور تباہ ہو جائے. یہاں پر کسی کے جسم کا سب سے نچلا حصہ پیر کے تل میں ہوں گے، وہاں پر تمہارے جسم کا سب سے اونچا حصہ سر وہ ہوگا، تاکہ فرق مٹ جائے کہ کون آقا ہے، کون غلام ہے، کون امیر ہے، کون فقیر ہے. رمضان میں بھوکے رہ کے تمہیں احساس ہو کہ بھوک کا اثر کیا ہوتا ہے. حج میں لباس بدل دو. حج سے پہلے تمہیں لباس سے پہچانا جاتا ہے کہ تم کون ہو، غریب ہو یا امیر ہو. لیکن جب ہمارے پاس آنا تو سب کا لباس ایک جیسا ہو. عزیزان گرامی، میں نے 10 دن کی مجلسوں میں، اب یاد نہیں کہنے زینبیہ میں بھی اشرا میرا چل رہا تھا، اس کے علاوہ اور بھی تھے ماشاءاللہ 5 اشرے میں پڑھ رہا تھا، مختلف مجالس تھی. تو اس کے اندر میں نے کہیں کہا تھا کہ آپ اپنے رزق کو نمازوں میں، روزوں میں، زکات میں، حج میں، واجبات میں ڈھونڈتے ہیں. رزق واجبات کی ادائیگی میں نہیں ہے، رزق ہے خیرات میں، صلہ رحمی میں،
لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک میں. ایک صلوات اور بھیج دیجیے. یا علی اللہ اکبر رسول اللہ. ہاں عزیزان گرامی، مجھے اجازت مل رہی ہے کہ ابھی میں اور تھوڑا تو اسلام دین انسانیت ہے، قتل و غارت کا مذہب نہیں ہے. میں میرا روڈ کے اس مرکزی جلوس جس میں منظر کشی پیش کی جاتی ہے، ایک شیعہ خادم کی حیثیت سے سب کی خدمت میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. ہمارے 12 امام ہیں جن میں 3 اماموں نے تلوار چلائی، مولا علی، امام حسن اور امام حسین نے. لیکن انہی نے گاجر مولی کی طرح سے نہیں کاٹا. سب سے زیادہ تلوار چلائی حضرت علی نے. میں مذہب بدل دوں گا، جو میں پڑھ رہا ہوں اسے غلط ثابت اگر آپ کر دیں. جب حضرت علی کے مقابل کوئی آتا تھا تو حضرت پہلے اس سے کہتے تھے اسلام لے آ. وہ کہتا تھا اسلام نہیں لاؤں گا تو حضرت کہتے تھے واپس چلا جا، تو اپنے دین پر باقی رہے، میں اپنے دین پر باقی ہوں، واپس چلا جا. وہ کہتا ہے نہ اسلام لاؤں گا نہ واپس جاؤں گا، میں تو آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر لڑنے آیا ہے تو پہل تو کر. ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، پہل تو کر. جب وہ پہل کر لیتا ہے اور دل کے حوصلوں کو نکال لیتا ہے تو یوں ہی علی حملہ نہیں کرتے، بلکہ علی کرتے کہتے ہیں اب سنبھل، اب میری باری. ہائے 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 ہائے، اب یہ تو الہی قوت تھی، الہی تلوار تھی، الہی ہاتھ تھے کہ جس کے مقابل ذوالفقار اٹھ گئی، پھر وہ آدھا ادھر تھا آدھا ادھر تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر مولا علی نے، دیکھیں آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی، نیز و بخوران بلند ہوئے. مالک اشتر جو مولا علی علیہ السلام کے بڑے چاہنے والے، مولا علی اپنا قوت بازو کہتے تھے، دائنا ہاتھ کہتے تھے، اپنا بھائی کہتے تھے مالک اشتر کو. اور یہ مالک اشتر میدان میں قیامت کی تلوار چلا رہے ہیں. علی نے بلایا، جب واپس آئے تو کہا یا علی اگر بلاتے نہیں تو میں اتنے ہی قتل کر دیتا جتنے آپ نے قتل کیے ہیں. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا میری برابری نہ کرنا، تم نے گاجر مولی کی طرح سے کاٹے، مگر علی نے 70 نسلوں کو دیکھ کے ایک اور صلوات دے دیا گا.
اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، مولا حسین کو دیکھیے. ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، 2-4 منٹ اور سن لیجیے. مولا حسین نے آخری وقت تک چاہا کہ انہیں معاف کر دے. حضرت زینب سے کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے ان کی تقدیروں پر رونا آ رہا ہے، میں ان کی ہدایت کر رہا ہوں مگر یہ ہدایت کو قبول نہیں کر رہے. اگر اب بھی یہ نادم ہو جائیں اور اپنی غلطی کو مان کے معافی مانگ لیں تو میں ابھی بھی انہیں معاف کر سکتا ہوں. لیکن زینب، میرے قتل کے بعد یہ جتنی عبادت کریں، جتنی توبہ کریں، جتنا استغفار پڑھیں، اللہ پھر اسے قبول نہیں کرے گا. تو اسلام دین انسانیت. اب ایک چیز اور آپ غور کیجئے، ہمارے یہاں سینہ زنی، اب ہماری طرف متوجہ رہے، ہمارے یہاں سینہ زنی، خونی ماتم، اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. ایک بات بتائیے، ہم نے کبھی تلوار لے کے کسی کے سر پہ ماری کہ تم کیوں نہیں یا حسین کر رہے ہو، تم کیوں کالے کپڑے نہیں پہنے ہو، تم کیوں زلجنا کو نہیں چوم رہے ہو؟ نہیں. اگر ہم نے چھری کا ماتم کیا تو اپنے جسم پر کیا، اگر ہم نے ہاتھ کا ماتم کیا تو اپنے سینے پر کیا، اگر ہم انگاروں کا ماتم کرتے ہیں تو اپنے پیروں سے چلتے ہیں. تو اعتراض کا حق کسی کو ہے ہی نہیں. ہم اپنے جذبات کو، یہ جناب زینب کا صدقہ ہے اور اس کو ہر انسان سلام کرے کہ انہی نے ماتم کا سلیقہ بتا کر ہمارے جذبات کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا. دیکھیے، بہت قیمتی جملہ میں نے کہہ دیا، ورنہ عاشقان امام حسین کو یہی جذبہ رہتا کہ جب حسین نہیں تو کوئی نہیں. لیکن ماتم کرا کے اس جذبے کو ٹھنڈا کر دیا زینب نے. ہم کسی کو کھانے نہ دیتے یہ سوچ کر حسین بھوکے مر گئے، کسی کو پانی نہ پینے دیتے یہ سوچ کر کہ علی اصغر پیاسے مر گئے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم کھانا روکیں، کھانا بانٹتے ہیں، پانی بند کریں، بلکہ ہم پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں. بس عزیزان گرامی، منظر کشی کا یہ منظر ہے جہاں عباس علمدار بھائی بھائی سے ملے گا، زلجنا برآمد ہوگا. مگر میں ایک پیغام میرا تمام عزاداروں سے ہے. ابھی تو آج محرم کی 16 تاریخ ہے، ابھی تو 2.25 مہینے آپ کو عزاداری کرنا ہے. بس عزاداروں، ایک چیز یاد رکھنا، جہاں بھی جلوس میں شریک ہوئیے گا، آپ تماشائی بن کے نہ شریک ہوئیے گا، عزادار بن کے شریک ہوئیے گا. کس کے ماتم نہیں کر سکتے، دھیرے ہی دھیرے کیجئے. مگر لگے کہ یہ جلوس کسی سید مظلوم کا غمگین جلوس ہے. ہائے حسین، ہائے کربلا، ہائے حسین، ہائے عباس. عزاداروں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. غالباً منظر کشی میں پہلے علم مبارک اور زلزلہ آئے گا.
میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں عباس علمدار اور حسین شہید کربلا کا ذکر ہو جائے۔ عزاداروں، عباس جب تک کہ زندہ رہے حسین کی دھارس رہے۔ سیدانیوں کو بھروسہ رہا، زینب کو یقین رہا کہ کوئی میرے سر کی چادر کو نہیں اتار سکتا ہے، اس لیے کہ میرا عباس زندہ ہے۔ جب تک کہ عباس زندہ رہے اس وقت تک خیام حسینی سے بچوں کی آواز آتی رہی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب عباس شہید کر دیے گئے اس کے بعد کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ پیاس مارے ڈالتی ہے۔ دیکھیں یہ تاریخیں وہ تاریخیں ہیں کہ جس میں رونے کا کوئی ماحول نہیں بنانا ہے۔ بچے تو پھر اگلے برس، مر گئے تو اپنا سلام آخر ہے۔ سال بھر حضرت عباس کو آپ پکارتے ہیں، سال بھر مولا حسین کو پکارتے ہیں۔ اے عزاداروں، اے حسین پر رونے والوں، سب سے زیادہ جسے کربلا میں پکارا گیا اس کا نام ہے عباس۔ عباس آج بھی حضرت علی کے بعد سب سے زیادہ جسے پکارا جاتا ہے وہ حضرت عباس ہے۔ جب آپ کسی پریشانی میں آتے ہیں، مصیبت میں آتے ہیں تو آپ کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے، یا عباس، کٹے ہوئے ہاتھوں کا معجزہ دکھا دو۔ علم کے نیچے آپ آ جاتے ہیں، مولا بیمار کو شفا دو۔ یا حبیب، ہاتھوں کو رکھ کر لوگوں کی مدد کرنا اور ہے، اور ہاتھوں کو راہ اسلام میں قربان کر دے کر اب لوگوں کی مدد کرنا اور ہے۔ کربلا میں بھی سب سے زیادہ پکارا گیا عباس کو۔ 2 محرم سے کربلا کی زمین پر ایک ہی آواز آ رہی تھی، عباس، 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 عباس۔ یہاں تک روز عاشورہ آ گیا، بار بار حسین پکار رہے عباس، عباس۔ کبھی عباس کے پکار رہے ہیں حسین، کبھی زینب کہہ رہی ہے فضا ذرا عباس کو آواز دے دو، عباس کو آواز دے دو، عباس کو آواز دے دو۔ اور جب رخصت آخر کے لیے عباس آئے ہیں اور حسین نے علم کا پھریرا جھکا کر اس پر نصر من اللہ کاٹا اور انا للہ لکھا تو زینب نے کہا بھیا ایک بار عباس کو اور بلاؤ۔ حضرت عباس آئے تو زینب نے عباس کے بازو چومے، عباس نے زینب کے بازو چومے، دونوں نے ایک دوسرے کے بازو چومے۔ سمجھے آپ اس کا مطلب کیا تھا کہ جب عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے تو زینب کے بازو میں رسن بن جائے گی۔ لیجے عباس چلے گئے، میدان کارزار میں لاجواب جنگ کر رہے ہیں۔ جب عباس نے سلام کیا، آقا میرا سلام قبول کیجئے، حسین زمین پر گر گئے، ٹوٹی ہوئی کمر کو پکڑ لیا۔ عباس تمہاری شہادت نے، خبر شہادت نے میری کمر کو توڑ دیا۔ اب حسین بھائی کے لاشے پہ جا رہے ہیں، بھائی کے لاشے پہ حسین جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ یہاں بھی علمدار علم لیے کھڑے ہیں مگر اکیلے نہیں ہوں گے، لیکن ذرا کربلا آئیے، ٹوٹی ہوئی کمر کو حسین سہارا دیے ہوئے اکیلے جا رہے ہیں، اکیلے علم لا رہے ہیں،
ماں نے تڑپ کے کہا بابا میرا چچا کہاں ہے؟ حسین نے کہا سکینہ اب انتظار نہ کرنا، چچا مار ڈالا گیا۔ بس عزیزان گرامی آخری 2-4 جملے اور اس کے بعد عزاداروں سے گزارش ہے کہ منظر کشی کیجئے اور عزادار پرسہ دیں۔ یہ عباس کی شہادت ہو گئی، لیکن اب جو گئے ہیں حسین میدان میں تو پہلے پکارا عباس، اے عباس آؤ، یہ حملہ تمہاری طرف سے ہے، لیجئے حملہ شروع کیا۔ یا عباس بھائی بھائی کی لاش پر کھڑا دیکھ رہا ہے، اے عباس کہاں ہے؟ زینب پکار رہی ہے، عباس آ جا۔